امام کو بلا لیا اور امام کا ساتھ نہیں دیا. ہاں اگر تم کربلا میں تمہارا بھی کوئی بانو اگر تمہارا بھی کوفے سے کوئی کربلا میں آیا ہوتا, اس نے اپنی گردن کٹائی ہوئی ہوتی, امام کی مدد کی ہوتی, تم روتے تو میں تمہیں شاباش دیتی. امام کو مدد کے لیے بلا لیا اور امام کی مدد نہیں کی اور اب تم روتے ہو, ہے پھر تمہارے ایسے رونے پر. جناب زینب نے رونے والوں سے یہ کہا. یہ پیغام بی بی کا میرے لیے بھی ہے کہ اگر ہم الاجل یا امام کہیں اور اپنے امام کے آنے کے لیے کوئی تیاری نہ کریں تو جناب زینب ہمارے اس رونے کو پسند نہیں کرے گی. نہیں تو یہ باتیں آپ کتابوں میں خود پڑھیں. ہم کیوں باتیں یہ ہمیں نہیں پہنچتی؟ کیونکہ ہم جو ذاکر ممبر پر آ کر بتا دیتا ہے ہم اس کی بات کو سن کر چلے جاتے ہیں. خود کتاب کو مطالعہ کرنے کا آپ عادی بنائیں, کتاب سے حقیقت پر جانیں کہ اصل میں واقعہ کربلا ہے کیا. ورنہ یہ نہ ہو ہم ساری زندگی روتے رہے اور میں سمجھتی نہ ہوں کہ یہ والا گریہ مجھے جنت میں پہنچا دے گا, اور جب روزے قیامت ہو اور میں جہنم میں بھیجا جائے اور پھر میں سوال کروں وہ میرا گریہ کہاں ہے, تب مجھے جا کر بتایا جائے تم نے تو بے مقصد گریہ کیا تھا, اس میں گریہ کی تو کوئی وقت ہی نہیں تھی. وہ تو یہ جھوٹی باتوں پر تم نے گریہ کیا تھا. اس گریہ نے تو تمہارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی, اس گریہ نے تو کسی دوسرے کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کی, اس گریہ نے تو مقصد شہادت حسین کو زندہ ہی نہیں کیا. اس گریہ کا کوئی فائدہ نہیں. تو آج آپ کو پیغمبر خدا کی ایک حدیث سنائے, اس کو آپ نے ذہنوں میں محفوظ رکھنا ہے اور آئندہ اپنی زندگی اللہ پاک طول عمر عطا کرے با مقصد گریہ کرے. وہ گریہ, ہر گریہ کے ساتھ پہلے اپنا محاسبہ کرے. میں اگر ہوتی تو میں امام کے ساتھ ہوتی کہ نہ ہوتی. کہے جب بھی آپ کو محرم اور سفر میں آپ کو مولا حسین کا یاد آئے تو کہے یا لیتنی کنت معکم فافوز, اے کاش میرے مولا میں آپ کے ساتھ ہوتی. دیکھیں اس وقت میں کہہ رہی ہوں اے کاش, اب دیکھیں کیا میں مولا کے ساتھ ہوں یا مولا کے مخالف ہوں. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے میری بات. یہ بات آئندہ سے جو ہم نے گریہ کرنا ہے وہ معرفت والا گریہ کرنا ہے. کون سا گریہ میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ ہمارے معصوم ذہنوں میں, آپ کے معصوم ذہنوں میں چلا جائے. واقعہ کربلا کے بارے میں خود سٹڈی کریں, خود پڑھیں, کوالٹی والا مواد پڑھیں, اصل مستند واقعات کربلا پڑھیں, اپنے اندر یہ ابیلٹی پیدا کریں, علماء سے گفتگو کریں. جو آپ کے اسکول میں, مدارس میں, ٹیوشن میں لوگ سوال کرتے ہیں ان کو اتنے اچھے طریقے سے جواب دینا سیکھیں کہ وہ بھی مقصد شہادت حسین سے آشنا ہو جائے. نہ کہ ہم ڈریں. ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں, ہمارے بچے کو جواب نہیں دے پاتے, گھبرا جاتے ہیں, پھر وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا اور ہمارے بچے نروس ہو جاتے ہیں. نہیں, اپنے اندر سیکھیں. جو لوگ سوال کرتے ہیں آپ علماء سے ان کے سوال لیں, کتابوں کا مطالعہ کریں, علماء سے پوچھیں. بتائیں اب تو نیٹ پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی. ان کتابوں کے حوالے یاد کریں کہ اس سوال کا ہم کیوں ماتم کرتے ہیں, ہم کیوں گریہ کرتے ہیں, ہم کیوں جو ہے وہ زلزلہ تعزیہ نکالتے ہیں. ان کو حقیقت سے جانیں اور پھر اس کے جوابات دیں تاکہ آپ کے ذریعے سے کربلا پھیلے. جب آپ کے ذریعے سے آپ کسی ایک کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں, مقصد شہادت عبداللہ حسین سے آشنا کر دیتے ہیں, آپ نے ایک عظیم کام کیا ہے. آپ نے جناب سکینہ والا کام کیا ہے, آپ نے جناب زینب والا کام کیا, آپ نے جناب کلثوم والا کام کیا کہ جنہوں نے لوگوں کو مقصد شہادت حسین بتا کر 1 سال کے اندر شام میں انقلاب پیدا کر دیا تھا. یزید سر پکڑ کر بیٹھا تھا, نکالو ان قیدیوں کو زندان سے, یہ تو میرے شام میں جو ہے وہ انقلاب پیدا کر رہی ہے, بغاوت لوگوں کو میرے خلاف کر دیں گے, ان کو نکالو, ان کو مدینے سے بھیجو. وہ مجبور ہو گیا کہ ادب اور احترام کے ساتھ مدینے پہنچائے. تو اس گریہ کو ہم نے بھی مقصد گریہ بنانا ہے. سب مل کر درود پڑھیں.